السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن 127 سے 129 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ وقال الملأ من قوم فرعون، کہا سرداروں نے فرعون کی قوم میں سے، اتذر موسیٰ و قومہ لیفسدوا فی الارض، کہ تو چھوڑ دے گا موسیٰ اور اس کی قوم کو کہ وہ فساد کریں زمین میں، وَیَذَرَکَ وَآلِہَتَکَ، چھوڑ دیں تجھے اور تیرے معبودوں کو۔ قال، کہنے لگا، سنقتل ابناءہم، ان قریب ہم قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو، وَنَسْتَحْیِی نِسَاءَہم، اور ہم زندہ رکھیں گے ان کی عورتوں کو، وَإِنَّا فَوْقَہم قَاہِرُونَ، اور بے شک ہم ان پر زبردست ہیں، قہر والے ہیں، قدرت حاصل ہے ہم کو۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا مدد لو اللہ سے اور صبر کرو۔ ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے، بے شک زمین اللہ کے لیے ہے۔ یورثھا من یشاء، وہ وارث بناتا ہے اس کا جس کو وہ چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ للمتقین، اور انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا، کہنے لگے اذیت دیے گئے ہم اس سے پہلے کہ تو آئے ہمارے پاس، ومن بعد ما جئتنا، اور اس کے بعد کہ تو آ گیا ہمارے پاس، کہ اللہ آیا ہمارے پاس۔ قال عسیٰ ربکم، کا امید ہے کہ رب تمہارا، ان یہلک عدوکم، ہلاک کر دے تمہارے دشمنوں کو، ویستخلفکم فی الارض، اور جانشین بنائے تمہیں زمین میں، فینظر کیف تعملون، پھر وہ دیکھے کیسے تم عمل کرتے ہو۔ اب چونکہ اتنا بڑا یہ سارا کچھ قوم کے سامنے ہو چکا تھا، تو کچھ لوگ بنی اسرائیل میں سے موسیٰ علیہ السلام پر مزید ایمان لے کے بھی آئے، اور ہو سکتا ہے فرعون کی قوم میں سے کچھ لوگوں کے بھی بدلنے کا خطرہ اسے نظر آ گیا۔ تو اس کے جو درباری، آپ دیکھیں ہمیشہ جب ہم کسی تعریف کرنے والے کو پاس رکھتے ہیں، وہ کبھی ضروری نہیں ہمیں اچھا ہی مشورہ دے، تو مشورہ کرنے والے بھی پاس مخلص ہونے چاہیے جو کسی کا بھلا سوچیں۔ انہوں نے فرعون کا بھلا نہیں سوچا، اپنا بھلا سوچا، آخرت کا بھلا نہیں سوچا کہ ہماری بادشاہی اور ہماری وزارتیں قائم رہیں۔ تو فرعون سے کہتے کہ تو موسیٰ اور اس کی قوم کو ایسے ہی چھوڑ دے گا، زمین میں فساد کریں؟ تو مصلح ہمیشہ لوگوں کو فسادی نظر آتے ہیں۔ جیسے اللہ پہلے سپارے میں جب انہیں کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، فسادیوں کو اپنا آپ مصلح نظر آتا ہے، تو اس لیے جو لوگ منہ سے تعریف کرتے ہیں، میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم کسی کا برا نہیں چاہتے، ہم نے کبھی کسی کا کچھ بگاڑا نہیں، ضروری نہیں وہ سچ بولتے ہوں۔ عموماً اپنی تعریفیں وہ کرتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہوں، یا جو وہ نہ کرتے ہوں وہی وہ بتا کے لوگوں کو اپنے پیچھے یا اپنی خیر دکھانا چاہتے ہیں۔ جو خیر والا ہوتا ہے اسے بتانا نہیں پڑتا، اسے کہنا نہیں پڑتا میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، اس کا کیا ہوا اس کی پرسنالٹی سے، اس کے بیہیو سے لوگوں کو نظر آ جاتا ہے۔ تو اس کے درباریوں نے اسے کہا کہ تم ایسے ہی ان کو چھوڑ دو گے، یہ تجھے بھی چھوڑ دیں گے، فساد بھی کریں زمین میں اور تیرے معبودوں کو بھی چھوڑ رکھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مزید بھی کچھ بتوں کی پرستش ہوتی تھی اور گائے کی بھی پوجا ہوتی تھی، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا گائے کا واقعہ، تو یہ بھی بنی اسرائیل کی قوم کا ہی ہے۔ تو اس طرح فرعون کو بھی، یعنی اپنے بھی مجسمے اس نے جگہ جگہ اپنے ملک میں کھڑے کروا رکھے تھے، نصب کرائے ہوئے تھے کہ میری پوجا کی جائے۔ تو چونکہ دولت بہت تھی اور روب بہت تھا، اور یہ سارا کچھ دولت اور روب سے اور سختی سے، پھر سزائیں بہت اس نے رکھی تھی۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر یہی سزائیں دین کی ہیں، اور اگر دین مطلب دین اگر کہتا ہے کہ کوئی غلط کرے تو اس کو سزا دو، اسے لوگ وحشیانہ کہتے ہیں، اور دوسرے لوگ کتنی بھی سزائیں دیں ان کو کوئی نہیں کہتا، اور پھر سزا سے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اب اس کو کیا فائدہ ہوا کہ لوگ اس کے پیچھے لگ کے ایمان نہیں لائے، تو اگر دین کی سزائیں دی جائیں تو کتنے جرائم کم ہو جائیں۔ تو اس کی سزاؤں سے ڈر کے ہی بہت سارے لوگ مسلمان نہیں ہو سکے۔ اس نے کہا میں
ان کے بیٹوں کو قتل کروں گا۔ پہلے بھی وہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی یہی حرکت کرتا تھا، جب اس نے کوئی خواب دیکھا تھا کہ یہ ان کے اندر سے کوئی لڑکا اٹھے گا جو میری بادشاہی کو ختم کرے گا۔ اسی وجہ سے وہ بار بار بادشاہی ختم ہونے کی بات کرتا ہے، ملک سے نکلنے کی بات کرتا ہے۔ وہ خواب اس کے کہیں لاشعور میں پھنسا ہوا تھا، تو کہنے لگا میں ان کے لڑکوں کو پہلے کی طرح قتل کروں گا، لڑکیوں کو چھوڑوں گا۔ ہم ان پہ پورا روب رکھتے ہیں، پورا تسلط ہے، ہمیں قدرت ہے، قہر ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا میری قوم، اللہ سے مدد لو اور صبر کرو۔ استعینوا باللہ، ہم کہتے ہیں نا اللہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہاں وہی لفظ استعین، عون اس کا روٹ ہے، عین واو نون، اس کا مدد مانگنا اس کا مطلب ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد لو اور صبر کرو، یہ دو چیزیں ہیں جس سے تمہارے اوپر اس کی رحمت آئے گی۔ اگر اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے تکلیفیں آئیں تو اپنی اصلاح، اللہ سے تعلق اور صبر، یہ لیسن ہے اس ہمارے آج کے لیسن کا، کہ زندگی میں کوئی بھی چیز جو ہمیں کتنا ہی ستائے تو اللہ کی مدد کے لیے ہمیں ان چیزوں کو پکڑنا ہے جو اللہ نے ہمیں بتائیں، وہ نہیں کرنا جو دشمن کرتا، اس کے لیول پہ نہیں آنا، کیونکہ اس کے لیول پہ آئیں گے تو ہماری بھی دنیا آخرت برباد ہوگی، چاہے وہ ہم کتنے ہی سچے ہیں اور وہ کتنا ہی جھوٹا ہے۔ ہمیں دوسروں کے لیول پہ آ کے تو بات نہیں کرنی، یہ پھر فساد فی الارض ہو جائے گا۔ ہمارا کام ہے کہ اگر ہم کوئی طاقت نہیں رکھتے تو اللہ سے طاقت کو مانگیں، تقویٰ کریں، استغفار کریں، کیونکہ یہ طاقت بھی استغفار کے ذریعے آتی۔ انسان جب اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو طاقت دینا، عزت دینا اور مدد دینا، یہ سب اللہ کے کام ہے۔ کسی کو بھی وہ کسی وقت بھی ہمارے حق میں کر سکتا ہے، چاہے وہ ہمارا کتنا ہی خلاف ہو۔ اگر ہم خود کوششیں کرتے رہیں کہ کسی طرح یہ ہمارے حق میں ہو جائیں تو ہو سکتا ہے ہماری کوششیں اللہ کی مرضی کے خلاف جائیں، کیونکہ بعض دفعہ دیکھتے ہیں نا، ہم دنیا میں کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ بچوں کو ہی دیکھ لیں، ماں باپ کتنی کوشش کرتے ہیں خوش کرنے کی، کیا وہ خوش ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ، کوئی اپنے گھر والوں کو، سسرال کو، کسی کو بھی دنیا میں اگر ہم خوش کرنے کی کوشش کریں، خاص طور پہ جہاں سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے، وہاں وہ بہت کچھ سہ لیتا ہے کہ دوسرا ہم سے ناراض نہ ہو جائے، تاکہ ہمارا فائدہ ختم نہ ہو۔ تو کیا اللہ سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملتا؟ جتنا ہم دنیا سے ڈرتے ہیں، اگر اللہ سے ڈرنے لگ جائیں تو ہمارے سارے فائدے ادھر سے ہی آتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ٹھیک ہے، یہ دو کام تم کرو، ان الارض للہ، یہ زمین تو اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادی، وہ جسے چاہے اپنے بندوں میں سے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ یہ کسی کی بھی زمین نہیں ہے، کسی کی یہ خاندانی جائیداد نہیں ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، یہ گھر اللہ کے ہیں، کتنی دیر ہم ان میں بس لیں گے؟ جب ہم چلے جاتے کوئی اور آ جاتا ہے، جیسے ہم بہت سارے لوگوں کے جانے کے بعد یہاں مالک بن کے بیٹھ گئے، مالک تو اللہ ہی ہے۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اللہ فرماتے ہم ہی ہیں اس کے وارث۔ ہاں، وقتی طور پہ اللہ کسی کو مالک بناتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہی بنتا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ وارث بناتا ہے۔ آج یہ فرعون وارث بنا ہوا ہے اس زمین کا، اپنے وہ رب جسے چاہے اپنے بندوں کو اس کا وارث بنا سکتا ہے، چینج کر سکتا ہے یہ حالات۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور اچھا انجام وہ تو متقین کے لیے ہی ہے، دنیا میں نہیں تو آخرت میں مل کے تو رہے گا ہی۔ قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا، انہوں نے کہا موسیٰ تم نہیں آئے تھے تب بھی ہمیں دکھ دیا جاتا تھا، وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، اور تم آ گئے تب بھی ہم دکھی۔ تو یہ ایک ان کا ایسا جملہ تھا جو انسان بار بار تکلیف سہے اس کے منہ سے ایسا نکل جاتا ہے، اور پھر اس قوم کی حالت بھی ہم جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، امید ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، پھر تمہیں زمین میں جانشین بنائے گا، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا تم کیا کرتے ہو۔
ابھی تو جب تک انسان کے پاس کوئی اقتدار نہیں ہوتا، طاقت نہیں ہوتی اور دنیا میں کوئی سے نہیں ہوتی، وہ کہتا ہو جائے نا تو پھر دیکھنا ہم کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ بھی رب تم کو بھی دیکھ لے گا، تمہیں ان کے بعد جانشینی دے گا، پھر تمہیں بھی چیک کرے گا۔ آج ابھی ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، وہ جو چاہے کرتے پھر رہے ہیں، دنیا میں ان کو اقتدار دیا ہوا ہے، لیکن یہ اقتدار سدا کسی کی میراث نہیں رہتا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے جو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، لیکن اگر انسان تقوی سے کام لے، استغفار کرے، صبر کرے تو اچھے دن ضرور آتے ہیں۔ فإن مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ہم صبر بھی ایک لمٹ میں کرنا چاہتے ہیں کہ بس اتنی دیر ہم کریں تو ہمارے حالات بدل جائیں۔ اللہ نے کسی کو بھی ٹائم پیریڈ نہیں بتایا، کبھی نہیں کہا 1 مہینے کا صبر کر لو، 10 دن کا کر لو، 1 سال کا کر لو۔ بعض دفعہ یہ صبر مدتوں پہ محیط ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، وہ کب کس کو کب تک آزماتا ہے، اور اللہ کی آزمائشیں سخت ہوتی ہیں، اصل میں وہ انبیاء کو آزماتا ہے۔ یہ تو دنیا ہے ہی امتحان کا گھر۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، وہ خوشی میں ہے تب بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہی رہتا ہے، اور خوشی میں بھی انسان کے پاس ہر چیز بھی ہو، ہر چیز بھی، تب بھی ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ چھوٹی سی ناکامی پہ زندگی کو ختم کر لیتے، حالانکہ ان کے پاس دنیا کی ہر چیز ہوتی ہے۔ تو کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور خاص طور پہ اللہ کے راستے میں کبھی بھی یہ نہیں دیکھنا چاہیے میں کب سے کر رہا ہوں۔ دنیا کے لیے ہم کتنا کچھ کرتے ہیں، کبھی نہیں کہتے کب سے کر رہا ہوں، کرتے رہتے کاروبار کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں ضرور ہے کبھی انسان ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے دنیا کے معاملے میں، لیکن اللہ کے معاملے میں کبھی بھی ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انسان کرتا ہے، انسان کے اندر مایوسی ڈالتا ہے، کیونکہ وہ خود ابلیس ہے نا، مایوس، اس کو تو کوئی امید ہی نہیں کبھی خیر ملنے کی، تو یہی مایوسی وہ انسان کے اندر ڈالتا ہے۔ کیا زندگی ہے تمہاری، ساری تو گزر گئی، اور بڑھاپے میں کچھ اچھا مل بھی گیا کیا فائدہ اس کا، جوانی تو تمہاری ترستے گزر گئی۔ تو کیا ہے اس دنیا کی جوانیاں؟ انسان اگر سوچے، اگر میں جوانی بھی فل انجوائے کر لوں، بچپن کا تو انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کیسے گزر جاتا ہے، اور بڑھاپے میں مجھے اللہ خیر دے دے اور بڑھاپا بھی فل انجوائے کر لوں، تب بھی وہاں جا کے ہماری زندگی ہے کہ آخرت کے مقابلے میں، کہ ہم کہیں گے یا اللہ ایک دوپہر یا شام ہم گزار کے آئیں۔ کہاں ہم نے 60 سال گزارے، کہاں 70 سال گزارے، مانیں گے نہیں۔ ہم کہیں گے فَاسْأَلِ الْعَادِينَ، تو گنتی کرنے والوں سے پوچھ لو، ہم نہیں رہے۔ اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی، کہ آنکھیں بند ہو اور آدمی افسانہ ہو جائے۔ یہ ہے ہماری زندگی۔ اس میں اگر ہم لمبے لمبے سانس لیں اور دکھی ہوں کہ کیا دیکھا ہم نے زندگی میں، کچھ بھی نہیں پایا، فلاں تو ساری زندگی خوش رہا، فلاں کو یہ بچے بھی اچھے مل گئے، گھر بھی مل گیا، سواریاں بھی مل گئیں، گھر والے بھی خوش، شوہر بھی ساتھ، اور ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا، دکھوں میں زندگی گزاری۔ تو یہ دکھ جنت کے صرف ایک چکر کی مار ہیں، کہ جب جنتیوں کو ایک چکر دلایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا تم نے دنیا میں کتنے دکھ دیکھے، وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے کبھی دکھ ہی نہیں دیکھا۔ صرف اتنی سی حقیقت رکھتے ہیں یہ آخرت کے مقابلے میں۔ تو کبھی بھی مایوسی آئے، دل میں دکھ آئے، ٹینشن، ڈپریشن، یہ سب شیطان کی طرف سے آتے۔ آپ یہ کہو کہ ہم تو یہاں امتحان دینے آئے، اچھا برا جیسا بھی ہو رہا ہے ہمیں اپنی طرف سے اچھا کرنا ہے۔ اگر کچھ غلط ہو رہا ہے اچھے کے باوجود تو کیا ہوا، وہ رب دیکھ رہا ہے نا، اگر وہ میرے ساتھ ہے تو کوئی فکر نہیں۔ اب دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کیا اچھا ہو رہا ہے، فی الحال کچھ بھی اچھا نہیں ہوا، یعنی باوجود اس کے کہ جادوگر ایمان لے آئے، ان کو تکلیفیں مل رہی ہیں، قوم کے اوپر مزید تکلیف آ گئی ہے، حالانکہ سچے ثابت ہو گئے ہیں پوری لوگوں کے سامنے، لیکن وقتی طور پہ تو تکلیف ہے اور امید ہی ہے نا۔ تو یہی امید اگر ہمیں کوئی دلائے تو ہم کہتے ہیں چھوڑو یہ باتیں بنی سنی ہوئی ہیں۔ اگر اللہ کے در پہ سچی امید رکھیں تو پھر وقت بدلتا ہے۔
اللہ قرآن میں فرماتے میں نے ان جگہوں کا انہیں وارث بنا دیا جہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جہاں کمزور بنا کے رکھے گئے تھے، جن گھروں میں نوکر تھے میں نے مالک بنا دیا۔ یہ رب کی سنت ہے، اور اس کی سنت کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ کوئی اس کے راستے میں ثابت قدمی دکھائے تو صحیح۔ ہمیشہ استقامت، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ اصل بات ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمیشہ اچھی امید رکھنی، برا گمان نہیں کرنا، کچھ بھی حالات ہوں۔ بہت کچھ ہمارے پاس شکر کرنے کے لیے ہوتا ہے، دیکھنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن پریشانی میں ہم دیکھتے ہی کچھ نہیں، اور مایوسی کے الفاظ منہ سے نکالتے ہیں۔ یہ شیطان کے الفاظ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ جب اب کبھی خیال آئے تو یہ سوچے کہ نہیں، مجھے مایوس نہیں ہونا، مایوس تو کافر ہوا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔